आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़, एक जैसे ख़बरनामा। तालीम याफ्ता तबक़े से मुंतखब होने वाले पल्ला राजेश्वर रेड्डी को रियासती तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की मुबारकबाद। नलगोंडा, वरंगल, खम्मम, गिरिराजगढ़ हल्के से तेलंगाना राष्ट्रीय समिति से कामयाबी हासिल करने वाले डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने इतवार को प्रगति भवन पहुंचकर रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस मौके पर रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुंतखब MLC उम्मीदवार राजेश्वर रेड्डी को शाल पोशी के जरिए तहनीत पेश की। उन्होंने राजेश्वर रेड्डी जीत के लिए मैदान में काम करने वाले TRS पार्टी कायदीन और कारकुनों को भी मुबारकबाद दी। इस तहनीती तकरीब में रियासती वज़रा के अलावा पार्टी के आला कायदीन भी मौजूद थे, जिनमें काबिल ज़िक्र संतोष दयाकर राव, जगदीश रेड्डी, P अजय कुमार, नरंजन रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, प्लानिंग कमीशन के नायब सदर बोयनापल्ली विनोद कुमार, पार्टी अरकान, पार्लियामेंट मेंबरान असम्बली, MLC से दिगर अवामी शख्सियात और पार्टी कायदीन भी शामिल थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आसाम के लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है। कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने इतवार को कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दिल में आसाम के लोगों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सैलाब और शहरियती तरमीमी क़वानीन CAA के ख़िलाफ़ मुज़ाहरों के दौरान तशद्दुद से मुतासरा हुए लोगों के लिए कोई तशवीश का इजहार नहीं किया है। इंतखाबी तशहीर के सिलसिले में एक रोज़ा आसाम के दौरे के दौरान मोहतरमा प्रियंका वाड्रा ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 22 साला खातून के एक ट्वीट से दुखी हैं, लेकिन आसाम के सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए नहीं। उन्होंने कहा है कि मैंने कल वज़ीर आज़म की तकरीर सुनी। मैंने सोचा था कि वह आसाम की तरक्की के बारे में बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आसाम में कैसा काम किया है इस बारे में बताएंगे, लेकिन मैं हैरत ज़दा थी कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक 22 साला खातून दिशा रवि के ट्वीट के बारे में बात कर रहे थे। इन्होंने मिस्टर मोदी से कहा कि कांग्रेस ने आसाम की चाय सनत को ख़त्म करने की साजिश रची। इन्होंने कहा कि वो मिस्टर मोदी कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर 2 गलत तस्वीर डालने से भी दुखी थे। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आसाम को यहाँ की हुकूमत नहीं बल्कि दिल्ली की मरकज़ी हुकूमत चला रही है। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि आपके पास डबल इंजन की हुकूमत है, लेकिन आसाम में 2 वज़ीराए आला है। मुझे नहीं पता कि कौन सा इंजन किस इंजन से चलता है। आसाम हुकूमत आसाम से नहीं चलती है। भगवान आपको बचाए। इन्होंने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी पर कैसे एतबार कर सकते हैं। आपने देखा कि आपको 5 सालों में क्या मिला। मिस्टर त्रिवन गोगोई ने कुछ गलतियाँ की होंगी, लेकिन उन्होंने आपको कभी धोखा नहीं दिया। वो CAA नहीं लाएंगे और आपके कल्चर और शनाख्त पर हमला नहीं किया जाएगा। बंगाल की रियासती वज़ीर आला ममता जी ने कहा है कि हम गद्दारों को पहचानने में नाकाम रहे हैं। शशिधर अधिकारी की भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद ममता बनर्जी जी का लहजा सख्त हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के 80 साला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि अधिकारी आज अपने बेटे साबिक रियासत वज़ीर शोभनदो अधिकारी के नक्श कदम पर भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। आज वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बाप और बेटे दोनों की तनकीद करते हुए कहा कि ये गद्दार और चोर हैं जो 2014 ईस्वी से ही मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, और अब ये लोग मेरी हुकूमत के किए हुए कामों का क्रेडिट चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारी ख़ानदान के गढ़ मशरक़ी मदनीपुर के कांची शहर में एक रैली से खिताब करते हुए
ممتا بنرجی نے کہا کہ اس خاندان نے میرے خلاف سازش کی ہے جبکہ میں ان کی عزت کرتی ہوں۔ اساتذہ کی بحالی کے نام پر روپے چوری کیے ہیں۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ میں ان کے دھوکے کا شکار ہوئی ہوں۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ میں ان کی بہت ہی عزت کرتی ہوں لیکن انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ ایک بزرگ سیاستدان کے طور پر میں ان سے محبت کرتی تھی۔ میں نے ان کے گھر کی دیوار ایک پیلٹ بھی بنائی ہے مگر ان لوگوں نے میرے ساتھ غداری کی ہے۔ یہ میر جعفر ہیں۔ خیال رہے کہ میر جعفر بنگال کے آخری نواب سراج الدولہ کے کمانڈر تھے جن کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کی شکست ہوئی تھی اور انہیں ملک چھوڑ کر جانا پڑا۔ ممتا بنرجی نے کہا ہے کہ یہ غدار کہہ رہے ہیں کہ وہ 2014 عیسوی سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے رابطے میں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ میری حکومت کے خلاف سازش کر رہے تھے، میرے ساتھ رہ کر میری پارٹی اور حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کی مگر غدار ناکام ہو گئے۔ خیال رہے کہ آج مشرقی مدری پور میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی موجودگی میں ششیر ادھیکاری ترنمول کانگریس کو الوداع کہتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کی گزشتہ سال دسمبر میں شوبھندو ادھیکاری کے بھارتیہ جنتا پارٹی میں شامل ہونے کے بعد سے ہی یہ خیال آرائی کی جا رہی تھی کہ ان کے خاندان کے دیگر افراد بھی جلد ہی بھارتیہ جنتا پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ ممتا بنرجی نے آج ادھیکاری خاندان کے تحت سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ترنمول کانگریس کے لوگ چور ہیں تو ان چوروں نے کیا چوری کی ہے، کتنے روپے لیے ہیں کہ آج ان چوروں کو اپنے روپے بچانے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کے دامن میں پناہ لینی پڑی۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی قدم بوسی کرنے والوں کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ ان کی حکومت نے اسپتال بنائے ہیں، طلباء کو اسمارٹ کارڈ اور فون دیے ہیں مگر یہ چور بولتے ہیں کہ ان کی بدولت یہ کام ہوئے ہیں۔ ممتا بنرجی نے اپنا حوصلہ دکھاتے ہوئے کہا کہ گرچہ وہ زخمی ہوئے ہیں مگر آج بھی ان کا ایک پاؤں سلامت ہے اور وہ گیند کو لات مارے گی تو گیند میدان سے باہر چلا جائے گا۔ ممتا بنرجی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ مجھے معاف کر دیں، میں ان غداروں کو پہچان نہیں سکی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ غدار ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہمیں ہی دھوکہ دیں گے۔ عالمی وبا کورونا کی دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے قومی پالیسی ضروری ہے۔ کانگریس نے کہا ہے کہ ملک کو کورونا دوسری لہر کی زد میں ہے اور حکومت اس کو روکنے میں ناکام رہی ہے، اس لیے وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے قومی پالیسی کے تحت کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا جانا چاہیے۔ کانگریس کے ترجمان ابھیشیک منو سنگھوی نے اتوار کے روز یہاں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس میں کہا کہ ملک میں کورونا وبا کی دوسری لہر آ گئی ہے یا آنے والی ہے اور یہ دعویٰ کئی ریٹنگ ایجنسیاں بھی کر چکی ہیں لیکن حکومت اسے روکنے کے لیے ضروری قدم اٹھانے میں کامیاب نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں کووڈ کا ٹیکہ بن چکا ہے لیکن ٹیکہ کاری تیزی سے نہیں ہو رہی ہے، یہی نہیں RT-PCR کی ٹیسٹنگ میں بھی تاخیر ہو رہی ہے۔ حکومت کورونا کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی ٹیکہ کاری کے لیے ایک قومی پالیسی بنائی جانی چاہیے۔ ملک میں کورونا کے معاملے تیزی سے اور مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ دہلی میں ہفتے کو کورونا کے 823 معاملے سامنے آئے ہیں جبکہ ستمبر میں اس سے کم معاملے تھے۔ اس طرح سے پنجاب میں 2370 معاملے درج ہوئے ہیں لیکن ستمبر میں جب کورونا بلندی پر تھا تو پنجاب میں ایک دن میں 800 معاملے ہر روز آ رہے تھے۔ ناظرین، ملک میں کورونا متاثرین کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تقریباً 44,000 نئے مثبت درج ہوئے ہیں۔ ملک میں گزشتہ کچھ دنوں سے جان لیوا کورونا وائرس کی وبا یومیہ کیسز کی تعداد میں اضافہ تشویشناک حد تک بڑھ گیا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وائرس کے تقریباً 44,000 سے زیادہ نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں اور 197 مریضوں کی اس وبا سے موت ہوئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وائرس کے 43,846 کیسز درج کیے گئے ہیں جبکہ ہفتے کے روز یہ تعداد 40,953 اور جمعہ کو 40,726 تھی۔ مہاراشٹر کے وزیر داخلہ پر لگے الزامات سے ادھو ٹھاکرے حکومت کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ مرکزی وزیر قانون
اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر قائد روی شنکر پرساد نے آج کہا کہ ممبئی کے سابقہ پولیس کمشنر نے جس طرح سے مہاراشٹر کے وزیر داخلہ پر الزام لگایا ہے، اس کے بعد لوٹ کی مہا اگھاڑی ادھو حکومت کا اصلی چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے اور ان کی پارٹی ایسی حکومت کے خلاف سڑک پر تحریک چلائے گی۔ مسٹر پرساد نے یہاں بھارتیہ جنتا پارٹی کی ریاستی ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ممبئی کے سابقہ پولیس کمشنر پرم بیر سنگھ نے مہاراشٹر کے گورنر اور وزیر داخلہ کو اس سے متعلق خط لکھا ہے۔ خط میں وزیر داخلہ مسٹر دیش مکھ سے متعلق جو الزامات عائد کیے گئے ہیں، اس کے بعد ادھو حکومت کی اصلی سچائی لوگوں کے سامنے آ گئی ہے کہ کس طرح سے حکومت میں بیٹھے وزیر پولیس کے ذریعے رقم جمع کرنے کا کام کرنے میں ملوث ہے۔ مرکزی وزیر نے کہا ہے کہ اس واقعے میں جس پولیس افسر سچن واضح پر الزامات لگائے ہیں وہ کئی سالوں تک معطل تھے اور ان کی معطلی کو کورونا مدت میں واپس لی گئی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے انتخابی منشور جاری کیا، خواتین اور سونار بنگلہ پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے لیے انتخابی منشور جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ صرف انتخابی منشور نہیں بلکہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا سنکلپ ہے جسے ہم اقتدار میں آتے ہی نافذ کریں گے۔